اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا آخری رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر یہود و نصارہ کو ایمان کی دعوت اور ان کے جو باطل نظریات ہیں ان کا کلا کما، اور اس دعوت میں بھی ایک اسلوب بیان کیا کہ ان سے ایک بات کہلوائی گئی کہ اگر یہ بات کہہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے اوپر جو چیز نازل کی گئی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان مکمل ہو گیا۔ اور اس آیت میں خاص طور پر یہ بات کہی کہ اہل ایمان اگر یہ بات منہ سے کہہ دیں تو پھر تو فبہا، اور اگر یہ نہ کہیں تو پھر یقیناً وہ ضد کی وجہ سے مخالفت پر اتر آئے۔ اہل ایمان کو یہاں ایک تنبیہ کی گئی، یہاں بتایا گیا کہ دعوت دینے کے بعد اگر وہ قبول کر لیں تو پھر ان کے وہ اہل ایمان میں شامل ہو گئے، تو کیا خوبصورت بات تھی یہاں۔ اور اگر وہ نہ مانیں تو پھر وہ مخالفت پر اترے، اور اگر ایمان لے آئیں تب وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ جو ان کا یہ دعویٰ تھا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تم ہدایت پا جاؤ گے یا ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اس بات کا جواب اس آیت میں دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ روان ترجمہ سنیے، پس اگر ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ اے اہل ایمان، اے صحابہ، جیسے تم ایمان لائے ہو اس طرح سے وہ ایمان لے آئیں تو پھر فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو چکے، ہدایت پا چکے۔ قد جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو ماضی قریب بنا دیتا ہے، یعنی ایک مہر لگ جاتی ہے، گارنٹی ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ یہ نہ کہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ان حرف شرط ہے، فا جواب شرط ہے، پس سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف اپنی ضد کی وجہ سے مخالفت پہ اتر جانا۔ شقاق کا مطلب ہوتا ہے ضد کی وجہ سے مخالفت کرنا۔ اگر یہ صورتحال ہو تو پھر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت میں ان کے خلاف کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا بھیانک دور تھا، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو اس آیت کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور یہ بہت بڑی ایک دلاسے کی بات ہے اہل ایمان کے لیے کہ اہل ایمان تمہاری مخالفت ہوتی رہے گی، اور مخالفت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ہے، اور اگر مخالفت پر یہ لوگ اتر آئیں تو اللہ تمہاری حمایت میں کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ اس آیت کا جواب دیا گیا کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے یا ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو قرآن نے اس بات کا جواب یہاں دیا کہ اہل ایمان اگر تمہاری طرح مسلمان ہوتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی تم لوگوں کی مخالفت ہی کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔